اشرف جلالی تجھ پر خدا کی لعنت ہو، خدا کی پھٹکار ہو اور تجھ پر غضب پروردگار ہو، کیونکہ تو نے رسول کی پارہ جگر فاطمہ زہرا کا دل دکھایا ہے، اور تو کہہ رہا ہے کہ فاطمہ خطا پہ تھی۔ ارے اللہ کا رسول جو خاتم النبیین ہے، جو لب کشائی کرتا ہی نہیں ہے کہ جب تک وحی پروردگار نہ آ جائے، وہ ارشاد فرما رہا ہے فاطمہ بذت منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ اور فاطمہ کون ہے؟ رسول کی آغوش میں پروان چڑھنے والی ہستی فاطمہ ہے، وہ محمد جس کی صداقت کا کلمہ 40 سال تک کافر پڑھتے رہے، اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کی امانتیں سنبھال کر رکھی، اور جب ہجرت کر کے آئے تو علی کے سپرد کر دی کہ یہ امانتیں کافروں کو دے دینا۔ تو کافر یقین رکھتے تھے یہ امین بھی ہیں، یہ صادق بھی ہیں۔ تو مقام غور ہے کہ جو دوسروں کی چیزیں اپنے پاس امانت کے طور پر رکھیں اور ویسے ہی واپس کر دیں، کیا اس کی بیٹی خطا کر سکتی ہے؟ وہ ناجائز مطالبہ لے کر آ سکتی ہے؟ تو نے فاطمہ کو خطا پہ کہہ کر رسول کو ناراض کیا، اور جس نے رسول کو ناراض کیا اس نے خدا کو ناراض کیا، اور جس نے خدا کو ناراض کیا وہ کافر ہوتا ہے۔ خدا کو ناراض کرنے والا۔ تو فاطمہ کے بارے میں رسول ارشاد فرما رہے ہیں فاطمہ جنت کی خواتین کی سردار ہیں، فاطمہ اپنے محبوں کو آتش جہنم سے چھڑانے والی ہیں۔ پھر تو نے پلٹی کھائی اور کہا اب میں یہ نہیں کہوں گا کہ فاطمہ خطا پہ تھی، اب میں یہ کہوں گا فاطمہ معصوم نہیں تھی۔ مقام غور ہے کہ پہلے تو نے رسول کی تکذیب کی، رسول کی توہین کی، اب تو آیت الہی کی توہین کر رہا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول مباہلہ میں جب آیت مباہلہ آئی تو کن ہستیوں کو لے کر چلے؟ ارے مرکز مباہلہ فاطمہ الزہرا تھی۔ فاطمہ کو اپنی نبوت کی صداقت کے لیے رسول لے کر آئے، اور یہودیوں نے پہچان لیا، عیسائیوں نے پہچان لیا کہ یہ فاطمہ ہے، یہ معصومہ ہے، اس سے مباہلہ نہ کرنا، ان ہستیوں سے مباہلہ نہ کرنا۔ اگر ان ہستیوں سے مباہلہ کیا گیا تو یقیناً ہم پر قہر الہی نازل ہو جائے گا، یقیناً جلالی تجھ پر قہر الہی نازل ہو جائے گا۔ پھر میں تو یہ کہتی ہوں کہ اگر کون افضل تھا تو پھر علی کی جگہ ان کو لے آتے، فاطمہ کی جگہ ان کو لے آتے، کیوں لے کر آئے؟ آپ جانتے تھے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جو ہمیشہ جھوٹ بولتی رہیں، بتوں کی پوجا کرتی رہیں، ان کی دعا میں کیا اثر ہوگا؟ فاطمہ میری پالی ہوئی ہے، علی میرے آغوش میں پالا ہوا ہے، حسن حسین میرے آغوش میں پلے ہیں، میرا لعاب دہن چوس کر بڑے ہوئے ہیں، تو یقیناً ان کی دعا جو ہے اثر کرے گی۔ اور پھر ہمیں ایک اور آیت قرآن میں ہمیں ملتی ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت یطہرکم تطہیرا۔ اے اہل بیت رسول، پروردگار عالم اس کے سوا کچھ نہیں چاہتا کہ تم سے ہر طرح کی کثافت و ناپاکی کو پاک و پاکیزہ رکھے۔ تو مقام غور یہ ہے کہ جب جبرائیل آئے اور پنجے تن کو یکجا دیکھا تو پروردگار سے پوچھا اے پروردگار یہ چادر کے نیچے کون ہے؟ تو خالق کائنات نے کہا یہ فاطمہ ہے، یہ فاطمہ کے بابا ہیں، یہ فاطمہ کے شوہر ہیں، یہ فاطمہ کے بچے ہیں۔ مرکز تعارف معصومہ فاطمہ تھی، تو معلوم یہ ہوا کہ تو نے فاطمہ کی معصومیت کو بھی شک کر کے تو نے یہ کہا فاطمہ معصوم نہیں تھی، آیت الہی کا مذاق اڑایا ہے۔ یقیناً تجھ پر قرآن کی مار پڑے گی اور تمام مومنین حیدر کرار کی تجھ پر لعنت و لعنت لعنت لعنت۔